ज़िवाकार آپ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ ایک بکریاں چلا رہے تھے، بکریوں کا ریوڑ تھا، وہاں پہ اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بنا کے بھیجا، فرمایا جاؤ میرے خلیل کا ذرا امتحان لے کے آؤ، میرے ابراہیم کو ذرا دیکھ کے آؤ میرے نام پہ کیا دیتا ہے۔ وہ آیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرہ، یہ پڑھ رہا تھا۔ اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے محبوب کا نام سنا، اپنے رب کا نام سنا، اس کے پاس چلے گئے، بکریاں وہیں چر رہی ہیں، کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ بڑا پیارا تھا، میرے رب کا نام تھا، بہت پیارا ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا پہلے تو اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، لیکن اب تو آ کے فرمائش کر رہا ہے، بتاؤ ہمیں کیا دو گے، میں تمہیں پڑھ کے سناؤں۔ حضرات ذیوالفقار آدھی بکریوں کا وعدہ ہوا، آپ نے آدھی بکریاں دے دی، لیکن دو بار بھی سن کے کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی آتش عشق بھڑک رہی تھی، اس کو کسی طریقے بجھانا تھا۔ آپ نے کہا اور پڑھو، کہا پہلے آدھی بکری دی ہیں، اب کیا دے گا؟ فرمایا آدھی اور بھی تجھے دے دوں گا، لیکن مجھے میرے رب کا نام سناؤ، میرے یار کا نام سناؤ۔ جب ساری بکریاں دے دی، کہا ابھی بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ایک بار ذرا اور پڑھ کے دکھاؤ نا۔ حضرات ذیوالفقار پھر فرشتے نے کہا بکریاں تو آ چکی ہیں، بتاؤ اب مجھے کیا دے گا؟ کہا اب میں ان بکروں کو چرانے کے لیے تمہارے پاس رہوں گا، یہ میری ذات ہے، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن میرا رب کا نام جو سن رہا ہوں، میرے رب کا ذکر جو آپ کر رہے تھے وہ قائم رہے۔ یعنی دیکھیے آپ نے اپنے رب کا نام سننے کے لیے، اس رب کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اپنا مال سارا قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی حوالے کر دیا، جاؤ بکریاں چراتا رہوں گا۔ اور حضرات ذیوالفقار جہاں آپ یہ کیا کرتے تھے وہیں ہمارے اوپر بھی لازم ہے، ہم بھی اپنے مال کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں، ہم بھی اپنے مال کو اللہ کے گھر کے لیے خرچ کریں۔ یہاں مسجد کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو صرف واقعہ نہ سنیں، اس واقعے سے کچھ حاصل بھی کریں۔ جس طرح وہ خرچ کیا کرتے تھے اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، آج مساجد اور مدارس جو چل رہے ہیں تمہارے مال سے چل رہی ہیں۔ وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے اللہ کا نام وہاں پہ زندہ رہتا ہے، وہ چلتے ہیں تو تمہارے مال سے چلتے ہیں۔ آج مساجد کو، آج مدارس کو تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں مہنگائی کتنی ہو چکی ہے، ہر طرف مہنگائی ہے، بجلی کا بل اب ڈبل آ رہا ہے، گیس کا بل اب ڈبل آ رہا ہے، اخراجات ڈبل ہو رہے ہیں۔ ہمارا گھر چلتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ میں نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، گیس کا بل بھی دینا ہے، انٹرنیٹ کا بل بھی دینا ہے، کیبل کی فیس بھی دینی ہے، ٹی وی ٹیکس ہے اس کو بھی دینا ہے، بچوں کی فیسوں کو بھی دینا ہے، دکان پہ کھاتا ہے اس کے پیسے بھی دینے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے کپڑے لباس وغیرہ جو کچھ دینا ہے اس کے پیسے دینے ہی دینے ہیں۔ لیکن ہم بھول چکے ہیں یہ اللہ کا گھر بھی ہمارے سامنے ہے، ہماری آبادی کے اندر ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے، مرنے کے بعد اللہ ہماری قبر کو آباد رکھے گا۔ اگر آج ہم اللہ کے گھر کا اس دنیا کے اندر رہ کے خیال کریں گے، یاد رکھو اللہ ہماری قبر کے اندر قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ جو بندہ اللہ کے گھر کو روشن کرے گا اللہ اس کی قبر کو روشن کرے گا، جو اللہ کے گھر کو وسیع کرے گا اللہ اس کی قبر کو وسیع کرے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آپ فرمایا کرتے تھے اللہ عمر فاروق کی قبر کو روشن کرے، کیونکہ عمر فاروق نے مسجد کے اندر چراغ کا آغاز کیا تھا، اللہ کے گھر کو روشن کیا تھا۔ آج ہماری مسجد ہے، ہر طرف مہنگائی کا دور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو 10-10 20-20 دیتے ہیں، اس کو ذرا ختم کیا جائے۔ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر مہنگائی ہے یہ مسجد بھی ہمارے گھروں کے قریب ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر مہنگائی آئی ہے یہ مسجد بھی پاکستان کے اندر ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر بجلی کے بل مہنگے ہو چکے ہیں یہ مسجد بھی وہیں پاکستان کے اندر ہے، اس مسجد کے بل بھی ویسے ہی آتا ہے، ڈبل آتا ہے، مسجد کی ضروریات بھی ویسے بڑھ رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم گھروں کے لیے اتنا کچھ نکالتے ہیں اپنی مسجد کے لیے بھی اسی حساب سے کچھ نہ کچھ نکالا کریں تاکہ یہ اللہ کا گھر آباد رہے۔ جو بندہ جتنا کر سکتا ہے اتنا ضرور کرے۔ اگر کوئی الیکٹریشین ہے تو مسجد کا کام فری میں کر دیا کرے، وہ یہاں پہ دنیا کے اندر یہ کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو سنوار کے رکھ دے گا۔ یعنی جس بندے سے جو ہو سکتا ہے، الیکٹریشین والا اپنا کام کرے، موٹر کو ٹھیک کرنے والا اپنا کام کرے، ٹوٹیوں والا اپنا کام کرے، یعنی ہر بندہ اپنے اپنے ذمے کا کام اپنے ذمہ لے لے تو یاد رکھو اللہ کا گھر بڑی آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور یاد رکھو یہ نہ بندہ سوچے کہ میں اپنے مال کو اللہ کے گھر میں دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ رب قرآن کے اندر ارشاد
इरशाद फरमाता है वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु, तुम यहाँ से खर्च करते हो अल्लाह उसका नायब तुम्हें जरूर अता फरमा देता है। यहाँ से तुम 10 दे के जाते हो, अल्लाह ने 70 का वादा कर रखा है। यहाँ तुम 100 दे के जाते हो, तुम्हें 700 मिलेगा। और ये याद रखो, हम खुशकिस्मत हैं अगर हमारा माल अल्लाह के घर के अंदर खर्च हो रहा है, वरना कुछ बंदे ऐसे हैं मरने के बाद चले गए लेकिन आज माल हराम कामों के अंदर खर्च हो रहा है। कुछ का काम शराब के अड्डे पे खर्च हो रहा है, कुछ का माल जुआरी के पास खर्च हो रहा है, कोई हराम काम के अंदर लगा रहा है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं, हम जो अपनी मेहनत की कमाई लेके आते हैं, खून पसीने के साथ जो शाम को दिहाड़ी लेके आते हैं, वो हमारा माल अल्लाह के पाकीज़ा घर में पाकीज़ा जगह के ऊपर खर्च हो रहा है। साथ साथ हम जो अल्लाह के घर के साथ तामुल करते हैं, जैसे हमारे घरों के खर्च बढ़ चुके हैं ऐसे अल्लाह के घर का खर्च भी बढ़ चुका है। हमें कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि कभी मस्जिद की तरफ से ऐलान ना हो कि अब तुम अपने खर्च को, हमारा बढ़ चुका है, आमदनी को ज्यादा कर दो, चंदे को ज्यादा कर दो। हम खुद ब खुद समझदार हैं, इस बात को समझते हैं, अल्लाह के घर के साथ खुद ब खुद बढ़ाते रहें। जैसे हमारे घर का खर्च बढ़ जाता है, समझो ये मस्जिद भी पाकिस्तान के अंदर है, इसका खर्च भी बढ़ चुका है। वैसे ही हमें चाहिए कि अल्लाह के घर के साथ तामुल करें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत